بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھوڑوں کا بہت شوقین ہوں، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو جنت میں داخل ہوا تو تجھ کو یاقوت کا بنا ہوا ایک گھوڑا دیا جائے گا اور اس کے 2 پر ہوں گے، پھر تجھ کو اس پر سوار کیا جائے گا اور پھر تو جس جگہ چاہے گا وہ تجھے اڑا کر لے جائے گا۔ گویا کہ یہ گھوڑا جنت کا ہوائی جہاز ہوگا، لیکن ہمارے یہاں کے ہوائی جہاز کی صورت مچھلی کی طرح ہوتی ہے اور جنت کے ہوائی جہاز کی شکل گھوڑے کی طرح ہوگی۔ یہ ہوائی جہاز ایلومینیم کا بنا ہوتا ہے اور وہ ہوائی جہاز یاقوت کا بنا ہوگا۔ اسی طرح جنت کے درخت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت بھی ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو، اور ہر درخت کی شاخیں ٹہنیاں مختلف ہیں، کسی کی سونے کی، کسی کی چاندی کی، کسی کی یاقوت کی اور کسی کی زمرد کی بنی ہوں گی اور کسی کی موتیوں کی۔ قسم قسم کی خوشبوئیں، طرح طرح کے پھلوں سے سجایا گیا ہوگا اور ہر درخت کے نیچے چلتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس مبارک میں سدرۃ المنتہا کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اگر تیز رفتار سوار اس کی شاخوں اور ٹہنیوں کے سائے میں چلے تو 100 سال میں اس کے سائے کو ختم کرے، اور ایک درخت پر سونے کی ٹڈیاں ہیں، شاید ان ٹڈیوں سے مراد نورانی فرشتے ہوں جو اس درخت پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہوں، اور ان کے چمکدار پروں کو سونے کی ٹڈیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کے پھل اتنے بڑے ہیں جتنے کہ دنیا میں مٹکے۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت کا نام ہے جس کی ابتدا 6 آسمان سے ہے اور اس کی انتہا 7ویں آسمان میں ہے۔ گویا کہ سدرۃ المنتہا کی لمبائی 500 برس کی راہ ہے اور اسی مقام پر اولین و آخرین کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر کا مخلوق میں کسی کو علم نہیں، نہ وہاں کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، اور یہی جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے، اس کے اوپر وہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن ہمارے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بھی اونچے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں نہ کوئی پیغمبر پہنچا نہ کوئی فرشتہ پہنچا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخی مسلمان فقیروں کی طرح جنت والوں کے راستہ میں صف باندھ کر لائن بنا کر کھڑے ہوں گے، اتفاق سے ان کے سامنے ایک جنتی شخص کا گزر ہوگا، اس کو دیکھ کر ایک دوزخی گناہگار مسلمان شور مچانے لگے گا، اے فلاں، یعنی اس کا نام لے کر اس کو آواز دے گا، کیا آپ مجھ کو نہیں جانتے؟ میں وہ شخص ہوں جس نے ایک مرتبہ آپ کو دنیا میں پانی پلایا تھا۔ اور کوئی یہ کہے گا، میں وہ ہوں جس نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا۔ یہ جنتی اس کا اعتراف کرے گا اور اس احسان کے بدلے میں وہ جنتی مسلمان اللہ تعالیٰ سے اس کی شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ یعنی اگر دنیا میں کوئی فاسق گناہگار اہل تقوی دینداروں اور علماء کی صلحاء کی صحبت میں رہے اور خدمت کرے تو یہ لوگ اس خدمت کے بدلے میں قیامت کے دن یہ پھل پائیں گے، ان حضرات کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو رغبت دلائی ہے کہ علماء صلحاء کی خدمت کیا کرو، شاید تم اپنے اعمال کے باعث جہنم میں پہنچ جاؤ تو تمہاری خدمت اس وقت کام آ جائے، اور ان لوگوں کی خدمت کے باعث تم بھی جنت میں پہنچ جاؤ، اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور علماء کی محبت دل سے کیا کرو، کیونکہ ان لوگوں کی صحبت اور محبت دنیا کی زینت ہے
اور آخرت کی نجات اور نورانیت کا سبب ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔